بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، آپ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی، ایذا پہنچائی۔ فبرأہ اللہ مما قالوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس چیز سے بری کیا، مما قالوا، جو کافروں نے انہی کے متعلق کہا۔ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، وہ اللہ کے ہاں بڑے آبرو والے تھے، بڑے باعزت تھے۔ دوبارہ اس آیت مبارکہ کی ٹرانسلیشن دیکھیں۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، آپ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی۔ فبرأہ اللہ مما قالوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بری کیا اس چیز سے جو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہا۔ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، وہ اللہ کے ہاں بڑے آبرو والے تھے، باعزت تھے۔ اس آیت مبارکہ کی ٹرانسلیشن کے بعد آپ اس کا مفہوم سمجھ لیں۔ انبیاء علیہ السلام حیا کے پیکر ہوتے ہیں۔ یہ بھی میں نے پڑھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا سے، جنت سے زمین کی طرف اتارا تو جنتی جو لباس تھا اللہ تعالیٰ نے وہ اتار دیا۔ جیسے ہی وہ زمین پہنچے کپڑے موجود نہیں تھے تو انہوں نے درختوں کے پتے اٹھا کر اپنے جسم کو ڈھانپنا شروع کیا۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ حیا کا پیکر ہوتا ہے، وہ ہر ٹائم ہر وقت وہ اپنے جسم کو ڈھانپ کے رکھتا ہے۔ ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے جسم کو ہمیشہ کے لیے ڈھانپ کے رکھتے تھے، جیسا کہ تقاضا بھی ہے۔ نہاتے تب بھی کپڑا پہن کے نہاتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو بنی اسرائیل قوم تھی، اللہ کی لاڈلی اور پیاری قوم تھی، لیکن نافرمانی میں بڑھی ہوئی تھی، بہت نافرمان تھی۔ ان کے اوپر عذاب چھوٹے چھوٹے اللہ تعالیٰ نے عذاب بھی بھیجے ان کے اوپر، لیکن انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ یہ تہمت لگائی یا ان کے متعلق یہ بات کہی کہ یہ جو ہر وقت اپنے جسم کو ڈھانپ کے رکھتے ہیں تو معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ان کو کوئی تکلیف ہے۔ خیر، اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، اے مومنو، تم اس قوم کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بری کیا جو انہوں نے کہا۔ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، وہ اللہ کے ہاں بڑے آبرو والے تھے، باعزت تھے۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور بات کرو سیدھی بات کرنا۔ سیدھی بات کیا کرو، یعنی ایسی بات بالکل بھی نہ کرو جو ذو معنی ہو، یعنی آدمی کو سمجھے آپ کچھ بات کر رہے ہو، نہیں، بلکہ اس طرح کہ آپ الفاظ استعمال کرو، ایسے الفاظ لاؤ کہ دوسرا آدمی کو کسی قسم کا کوئی گمان بھی نہ ہو کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ ذو معنی بات نہ کرو بلکہ اٹل بات کرو، فیصلہ کن بات کرو، سیدھی بات کرو۔ دو باتوں کا حکم فرمایا، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ وقولوا قولا سدیدا، نمبر 2، سیدھی بات کیا کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو درست کر دے گا، تمہارے اعمال درست کر دے گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، بخش دے گا۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، فقد فاز فوزا عظیما، بس اس نے بڑی مراد پا لی ہے، وہ بڑی کامیابی اس نے حاصل کر لی ہے۔
تو دو باتوں کا حکم دیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اللہ سے ڈرتے رہیں، دوسری بات سیدھی بات کہتے رہیں۔ جب یہ دو باتیں تمہارے اندر آ جائیں گی پھر تمہارے کام درست ہو جائیں گے، آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جتنے بھی معاملات ہیں وہ سارے درست فرما دے گا، مسائل ہیں وہ حل فرما دیں گے، اور تمہارے جو گناہ ہیں وہ معاف کر دیں گے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، آخر میں تاکید کی جا رہی ہے تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو بس ایسے سمجھیں تم نے بہت بڑی مراد پا لی ہے۔ دوبارہ ان آیات مبارکہ کی ٹرانسلیشن دیکھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایذا دی۔ فبرأہ اللہ مما قالوا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بری کیا اس چیز سے جو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہا۔ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہاں بڑے باعزت آبرو والے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ وقولوا قولا سدیدا، اور تم سیدھی بات کیا کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمالوں کو درست کر دے گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو مٹا ڈالے گا۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، فقد فاز فوزا عظیما، اس نے بہت بڑی مراد پا لی ہے۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها، بے شک ہم نے بار امانت کو آسمانوں پہ پیش کیا، زمینوں پہ پیش کیا اور پہاڑوں پہ پیش کیا۔ فابین ان یحملنها، ابا کا معنی ہوتا ہے انکار کر دینا۔ فابین ان یحملنها، انہوں نے اس بار امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا، یعنی آسمانوں نے، زمین نے، پہاڑوں نے اس بار امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور اس کے اٹھانے سے وہ ڈر گئے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسان، لیکن انسان نے اسے اٹھا لیا۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، کہ بے شک یہ انسان بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ یہ بار امانت ہے کیا چیز؟ یہ یاد رکھنا، یہ احکامات الہیہ ہیں اور قرآن مجید بھی ہیں۔ احکامات الہیہ یعنی قرآن مجید، اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید اپنے احکامات آسمانوں پہ پیش کیے، آسمان نے اس کو اٹھانے سے انکار کیا، پہاڑوں پہ پیش کیے، پہاڑوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا، زمین پہ پیش کیے، زمین نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ یعنی یہ اتنی بھاری چیز ہے، یہ اتنی بھاری چیز ہے۔ بھاری سے مراد یہ نہیں ہے کہ وزن میں بھاری ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس کے جو تقاضے ہیں وہ تقاضے، ان تقاضوں کو پورا کرنا بہت مشکل ہے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسان، لیکن انسان نے اسے اٹھا لیا۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، کہ بے شک یہ انسان بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ انسان ظالم اور جاہل اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس نے بار امانت کو اٹھا لیا، اس نے قرآن مجید کو پڑھا، قرآن مجید کو قبول کر لیا، احکامات الہیہ کو اس نے قبول کیا، اس وجہ سے یہ ظالم اور جاہل نہیں، بلکہ وہ اس وجہ سے ظالم اور جاہل ہے یہ قرآن مجید اور احکامات الہیہ کے تقاضوں کو جانتا بھی ہے، لیکن جاننے کے باوجود یہ پس پشت ڈالتا ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا انہ کان ظلوما جہولا، یہ انسان نتیجے کے طور پر یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ظالم اور جاہل ہے۔ دوبارہ اس آیت مبارکہ کی ٹرانسلیشن دیکھیں۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، ہم نے بار امانت کو آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں پہ پیش کیا۔ فابین ان یحملنها، انہوں نے اس بار امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ واشفقن منها، اور اس بار امانت کو اٹھانے سے وہ ڈر گئے۔ وحملها الانسان، لیکن انسان نے اسے اٹھا لیا۔ انہ کان ظلوما جہولا، یہ انسان بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ یہ بھی میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ ظالم اور جاہل کیوں ہے۔ یہ ظالم اور جاہل اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس نے بار امانت کو اس نے اٹھایا ہے، بلکہ یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ بار امانت کے تقاضوں کو جانتا بھی ہے لیکن تقاضوں کو پورا نہیں کرتا، اسی وجہ سے یہ ظالم اور جاہل ہے۔ پتہ ہے اس کو نماز بہت بڑی چیز ہے لیکن اس کے باوجود نماز چھوڑ دیتا ہے، زکوٰۃ بہت بڑی چیز ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا،
اور ایسے ہی روزہ چھوڑ دیتا ہے، جتنے بنیادی احکامات ہیں وہ ساروں کے اوپر وہ عمل نہیں کرتا۔ اسی وجہ سے فرمایا انہ کان ظلوما جہولا، یہ انسان بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات، تاکہ اللہ تعالیٰ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو عذاب دے، والمشرکین والمشرکات، اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے۔ وجہ کیا ہے کہ انسان نے مجموعی طور پر اس بار امانت کو اٹھایا، لیکن اس کے باوجود اس نے انکار کر دیا۔ منافق ہیں وہ انکار کرتے ہیں، کافر ہیں یہ انکار کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے، یہ کیوں انکار کرتے ہیں؟ حالانکہ یہ پہلے تو اس بار امانت کو اٹھا چکے ہیں اور یہ دل سے تسلیم بھی کرتے ہیں، لیکن اقرار نہیں کرتے، اور صرف آنا کی وجہ سے، وگرنہ ان کو معلوم ہے یہ دین اسلام پکا سچا مذہب ہے اور اس میں بالکل بھی کوئی وہ نہیں ہے۔ لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات، تاکہ اللہ تعالیٰ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو عذاب دے، اور والمشرکین والمشرکات، اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے، ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو مومن مردوں اور مومن عورتوں کی توبہ کو قبول کرے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یہاں ایک اشارہ ہے اس بات کی طرف، منافق ہمیشہ کے لیے انکار کرتا ہے، کافر ہے وہ ہمیشہ انکار کرتا ہے، لیکن جو مسلمان ہے اس نے دین اسلام کو قبول کیا، وہ کلمہ گو ہے، وہ کلمہ پڑھتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ مسلمان کوتاہی کر لیتا ہے، احکامات الہیہ میں یہ کوتاہی کرتا ہے۔ لیکن مسلمان اگر کوتاہی کرے پھر اس کے اوپر توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ لیکن ہاں جو مشرک ہیں، منافق ہیں، اگر وہ پکی سچی توبہ کریں اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو بھی قبول کر لے گا، ان کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن ان کو موت آئی ہے حالت منافقت پہ، مشرک تھے، کافر تھے، اس حالت میں ان کو موت آ گئی ہے، پھر قیامت کے دن ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، وہ آپ پہلے پڑھ چکے ہو، ان کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ لیکن مسلمانوں کے لیے یہ قاعدہ و کلیہ نہیں ہے۔ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کرنے والا بھی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ ان کو بخشنے والا بڑا مہربان ہے، اور وہ اپنی گناہوں کی سزا بھگت کر وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں ضرور جائیں گے۔ اس سبق کی مشق میں الفاظ معنی ہیں، جیسے الفاظ معنی لکھے ہوئے ہیں آپ ویسے یاد کریں گے۔ باقی دو سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال دے کر اہل ایمان کو کیا بات سمجھائی گئی ہے؟ یہ شروع آیت مبارکہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا، سے لے کر فقد فاز فوزا عظیما تک آپ لوگوں نے اس سوال کا جواب یاد کرنا ہوگا۔ باقی دوسری بات یہ ہے وقولوا قولا سدیدا کا مفہوم آپ تحریر کریں۔ اس آیت مبارکہ کی ٹرانسلیشن لکھ لینے کے بعد آپ تحریر کریں گے انسان جو بات بھی کرے وہ ٹو دی پوائنٹ بات کرے، اس میں وہ دو ذو معنی بات نہ کرے، ایسی مبہم بات نہ کرے جو دوسرا آدمی شش و پنج میں پڑ جائے کہ پتہ نہیں یہ کیا کہہ رہا ہے۔ دو احادیث مبارکہ ہیں، آپ لوگ وہ بھی پڑھ لیں۔ حدیث نمبر 18، من اغبرت قدماہ فی سبیل اللہ حرم اللہ علیہ النار، جس کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلودہ ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس پر آگ کو حرام کر دیا۔ من اغبرت قدماہ فی سبیل اللہ حرم اللہ علیہ النار، جس شخص کے قدم اللہ کے راستے میں غبار آلودہ ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ یہ احادیث مبارکہ ترجمے کے لحاظ سے، الفاظ کے لحاظ سے تو انتہائی مختصر ہے، لیکن مفہوم کے اعتبار سے یہ بہت وسیع ہے۔ انسان علم کی طلب کے لیے جاتا ہے، نماز کے لیے جاتا ہے، مسلمان بھائی جو مریض ہے اس کی عیادت کے لیے جاتا ہے، یہ جتنے نیک کام ہیں یہ ان کے لیے اپنے قدم اٹھاتا ہے، تو یہ انسان کی فلاح و کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے، نیکی بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی شخص دعوت و تبلیغ کرتا ہے،
لوگوں کو اللہ اللہ سکھاتا ہے، نماز سکھاتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت سکھاتا ہے، احکامات الہیہ کی تعلیمات دیتا ہے، وہ چل چل کر لوگوں کو یہ دین اسلام کی باتیں سکھاتا ہے، تو ہر ایک قدم پر اس کے لیے نیکی ہے۔ اگر کوئی انسان جہاد میں جاتا ہے، کفار کے لڑنے کے لیے جاتا ہے، کفار سے لڑنے کے لیے جاتا ہے، اس کے متعلق یہ حدیث ہے، من اغبرت قدماہ فی سبیل اللہ فقد حرم اللہ علیہ النار، یہ اللہ کا راستہ، اس میں اگر اس کے قدم غبار آلودہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ آپ سورۃ العادیات کا آپ مطالعہ کریں، یہ جو شروع آیت ہے والعادیات ضبعا، اس میں جو جہاد میں چلنے والے گھوڑے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان گھوڑوں کی کھروں کی قسمیں اٹھائی ہیں، ان کے پاؤں کی قسمیں اٹھائی ہیں، یعنی اللہ کے ہاں بڑا مقام رکھنے والے ہیں۔ حدیث نمبر 19، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک شخص راعی ہے، تم میں سے ہر ایک شخص راعی ہے، وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا، یعنی قیامت کے دن ہر ایک سے اس کی رعیت کے متعلق ضرور پوچھا جائے گا۔ والدین ہیں تو اس کی رعیت اس کی اولاد ہے، حکمران وہ راعی، اس کی رعیت عوام، ایسے ہی افسر ہے تو اس کے ماتحت کام کرنے والے وہ اس کی رعیت میں شامل ہیں، تو ہر ایک کی رعیت کے متعلق اس سے ضرور پوچھا جائے گا۔ تو دو احادیث مبارکہ ہیں، من اغبرت قدماہ فی سبیل اللہ حرم اللہ علیہ النار، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، یہ دو احادیث مبارکہ آپ ان کی ٹرانسلیشن اور اس کا مفہوم امید ہے کہ آپ لوگ ضرور یاد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم۔